میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ عنوان ہے یزید پلید کا ظلم۔ آج تاریخ کا وہ اوراق الٹا جائے گا جس کو شاید بہت ہی کم لوگ جو ہے جانتے ہوں گے۔ یزید پلید ایسا ظالم ہے کہ اس نے جو ہے 3 سال 7 ماہ میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ رہتی دنیا تک لوگ اس پر جو ہے لعنت و ملامت کرتے رہیں گے۔ اس نے جو ہے صرف 3 سال 7 ماہ حکومت کی ہے، 3 سال 7 ماہ۔ اسی مدتوں میں جو ہے انہی ایام میں اس نے ایسے ایسے کارنامے، ایسا ظلم لوگوں پر کیا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک جو ہے لوگ اس پر لعنت اور ملامت کرتے رہیں گے۔ اس کے 3 بڑے کارنامے جو ہے بہت زیادہ مشہور ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں۔ انہی 3 کارناموں کو جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑا جو اس نے ظلم کیا ہے، سب سے بڑا جو اس نے ظلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے عزیز و اقارب اور اہل خانہ کو جو ہے 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کروایا۔ اس کا سب سے بڑا ظلم کہ اس نے جو ہے نواسۂ رسول کو شہید کروایا۔ یزید پلید کے حکم سے ہی یہ سارا کارنامہ جو ہے انجام دیا گیا تھا، کیونکہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اس نے جو ہے بار بار اپنے خطوط کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ امام حسین سے بیعت لی جائے، امام حسین سے بیعت لی جائے۔ اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے ان کا سر جو ہے کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے، ورنہ امام عالی مقام کا سر جو ہے کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ یزید پلید کے خطوط میں اس بات کا جو ہے بارہا ذکر ملتا ہے۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ یہ جو امام علی مقام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا، یزید پلید کے حکم سے شہید کیا گیا، یزید پلید کے حکم سے شہید کیا گیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، لوگ جو ہے اسی روئے زمین پر ایسے پیدا ہو گئے کہ جو 1400 سال سے تاریخ چلی آ رہی تھی، جو 1400 سال سے تاریخ چلی آ رہی تھی کہ ہمارے اسلاف، ہمارے علماء کرام جو ہے اپنی کتابوں میں یہی لکھتے چلے آ رہے تھے، چاہے تاریخ الکامل ہو، چاہے تاریخ ابن کثیر ہو، تاریخ کی کوئی بھی کتاب ہو، ہر کتاب کے اندر یہی لکھا گیا کہ امام علی مقام کو جو شہید کیا گیا یزید پلید کے حکم سے جو ہے شہید کیا گیا۔ مگر اسی روئے زمین پر ایک ایسا فرقہ آ گیا جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ اہل حدیث جو ہے یہ لوگ یزید پلید کو جو ہے امیر المومنین جو ہے کہنا ان لوگوں نے شروع کر دیا، معاذ اللہ وعلا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے ضروری بنتا ہے کہ معرکہ کربلا کے ہر پہلو پر جو ہے روشنی ڈال کر اپنی نسل کی حفاظت کی جائے۔ تو پہلا اس کا سب سے بڑا کارنامہ، سب سے بڑا ظلم کہ یزید پلید نے جو ہے
امام علی مقام کو شہید کروایا۔ اور دوسرا اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیگر شہدائے کربلا کی شہادت سے جو ہے یزید پلید کی پیاس نہیں بجھی، یعنی یزید پلید نے جو ہے امام علی مقام کو شہید کروا دیا، مگر ابھی بھی جو ہے اس کی پیاس نہیں بجھی، اس کی پیاس نہیں بجھی۔ آپ کی شہادت کے بعد جو ہے یہ بالکل جو ہے آزاد ہو گیا، یہ یزید پلید جو ہے بالکل آزاد بے لگام ہو گیا۔ اور جب یہ بے لگام ہوا تو اس نے جو ہے ہر قسم کے گناہ والے کام کو جو ہے منظر عام پر لا کر رکھ دیا، منظر عام پر لا کر رکھ دیا، یعنی اس کی حکومت میں جو ہے ہر گناہ والے کام جو ہے کھلے عام ہونے لگے، کھلے عام ہونے لگے، یہاں تک کہ زنا، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود اور شراب وغیرہ جو ہے یہ سب اعلانیہ ہونے لگے، یہ سب اعلانیہ ہونے لگے، عام طور پر رائج ہو گئے، یعنی اس کو لوگ گناہ کے کام سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس نے اتنی آزادی دے دی، اتنی آزادی دے دی کہ لوگ جو ہے شراب کو کھلے عام پینے لگے، شراب کو کھلے عام پینے لگے، اور نماز کی پابندی جو ہے ختم ہو گئی، نماز کی پابندی ختم ہو گئی۔ جب میرے امام کو یزید پلید نے شہید کروایا اس کے بعد یہ بے لگام ہو گیا، کیونکہ اب اس سے پوچھ تاچھ کرنے والا کوئی بچا نہیں تھا جو اس سے مقابلہ کرتا، اس سے ٹکر لیتا، کیونکہ اس نے جو ہے اسی مقصد کے لیے امام علی مقام کو شہید کروایا تھا۔ اور جب اس نے شہید کروا دیا تو یزید پلید جو ہے بے لگام ہو گیا، اب ہر طرف جو ہے گناہوں کے بازار جو ہے گرم ہو گئے، گناہوں کے بازار گرم ہو گئے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام کا جو مشن تھا، میرے امام نے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اپنے سر کو کٹایا تھا، آپ کا مشن جو تھا وہ رکا نہیں، آپ کا مشن جو ہے وہ رکا نہیں۔ جب میرے امام کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ پہنچتی ہے تو مدینہ منورہ والوں نے جو ہے میرے آقا امام علی مقام کے مشن کو آگے بڑھانا شروع کر دیا، یعنی مدینہ منورہ والے مقابلے میں آ گئے کہ ہم لوگ جو ہے یزید پلید کی بیعت ہرگز نہیں کریں گے۔ مدینہ منورہ کے اندر جو صحابہ اکرام تھے اور تابعین تھے، ان لوگوں نے جو ہے علل اعلان کہہ دیا کہ ہم لوگ جو ہے یزید پلید کی بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ یزید پلید جو ہے فاسق ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے۔ جس بات پر میرے امام نے انکار کیا تھا اسی بات پر جو ہے مدینہ منورہ والوں نے بھی یزید پلید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرے امام کا جو مشن تھا وہ رکا نہیں، میرے امام کا جو مشن تھا وہ رکا نہیں۔ اگر میرے امام نے جامع شہادت کو نوش کر لیا، مگر اب اسی مشن کو، اسی مقصد کو جو ہے مدینہ منورہ والے آگے بڑھانے لگے، آگے بڑھانے لگے۔ اور جب یہی خبر یزید پلید کو ملتی ہے کہ مدینہ منورہ والوں نے بھی میری بیعت سے انکار کر دیا ہے، میری بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو اب اس کی شیطانیت دیکھیں، یزید پلید کی شیطانیت دیکھیں کہ اس نے جو ہے 63 ہجری میں، اس نے 63 ہجری میں میرے آقا امام علی مقام 61 ہجری میں شہید ہوئے، میرے امام 61 ہجری میں شہید ہوئے۔ اب 63 ہجری آ جاتی ہے، 63 ہجری میں جو ہے یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کو جو ہے 20,000 کے لشکر کو دے کر جو ہے مسلم بن عقبہ کے حوالے یزید پلید نے 20,000 کا جو ہے بھاری لشکر حوالے کیا اور حکم دیا کہ تو جو ہے مدینہ منورہ جا کر اور مکہ معظمہ جا کر جو ہے مدینہ منورہ پر حملہ کر دے، مدینہ منورہ پر حملہ کر دے۔ اور یزید پلید نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر اہل مدینہ
خاموشی سے میری بیعت قبول کر لیتے ہیں، اگر اہل مدینہ خاموشی سے میری بیعت قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بلا خوف و خطر جو ہے اہل مدینہ کو قتل کر دینا، بلا خوف و خطر اہل مدینہ کو قتل کر دینا۔ یہ یزید پلید نے جو ہے مسلم بن عقبہ کو حکم دیا، کیونکہ یہی سپہ سالار بن کر آیا تھا، اسی کے حوالے جو ہے 20,000 کا لشکر کیا گیا تھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صرف یہی تک نہیں، یزید پلید نے حکم دیا کہ اگر مدینہ والے میری بیعت نہیں قبول کرتے ہیں تو بلا خوف و خطر جو ہے مدینہ والوں کو قتل کر دینا، اور آگے یزید پلید نے یہ بھی حکم دیا کہ اور ان کا مال و اسباب جو ہے لوٹ لینا، کسی بھی طرح کی رعایت نہ کرنا، کسی بھی طرح کی رعایت نہ کرنا، بلا خوف و خطر جو ہے قتل کر دینا، ان کے مالوں کو لوٹ لینا، ان کے گھروں کو لوٹ لینا۔ یہ یزید پلید نے جو ہے مسلم بن عقبہ کو حکم دیا، مسلم بن عقبہ کو حکم دیا۔ اب یہ 20,000 کا لشکر جو ہے مدینہ منورہ پہنچتا ہے، 20,000 کا لشکر جو ہے مدینہ منورہ پہنچا اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اور جب مدینہ والوں کو معلوم ہوا کہ یزید پلید کی فوج جو ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، تو مدینہ والے بھی مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلے، مدینہ والے بھی مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، مدینہ والوں کے پاس جو ہے اتنی تعداد میں سپاہی نہیں تھے کہ جو یزید پلید کی فوج کا مقابلہ کرتے۔ تو آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ جب دونوں فوج جو ہے آپس میں ٹکراتی ہے تو مدینہ منورہ کے جو لوگ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ جنگ ہار جاتے ہیں، وہ جنگ ہار جاتے ہیں۔ اب جب جنگ ہار گئے مدینہ منورہ والے تو مسلم بن عقبہ کو جو ہے مدینہ منورہ پر غلبہ مل گیا، یعنی وہ غالب آ گیا۔ اور جب یہ بدبخت غالب آتا ہے تو اس نے جو ہے اعلان کر دیا کہ قتل عام جو ہے شروع کر دیا جائے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے درمیان جو ہے اعلان کیا کہ قتل عام جو ہے شروع کیا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ ان بدبختوں نے جو ہے مدینہ منورہ کے اندر انسانوں کو اس طریقے سے کاٹا ہے کہ جیسے جانوروں کو قصاب کاٹا کرتے ہیں، جیسے جانوروں کو قصاب کاٹا کرتے ہیں۔ جب قصائی جانور کو ذبح کرتا ہے اس کے اندر رحم نہیں آتی، اس کے دل میں رحم نہیں آتا، وہ بے دردی کے ساتھ جو ہے جانور کو ذبح کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بے دردی کے ساتھ جو ہے مدینہ منورہ کے اندر صحابہ اکرام کو، تابعین کو، بچوں کو مسلم بن عقبہ کے سپاہیوں نے، یزیدی سپاہیوں نے جو ہے مسلمانوں کو کاٹا تھا، اور مدینہ منورہ کی عورتوں کو جو ہے اس نے 3 دن کے لیے حلال قرار دے دیا تھا۔ مطلب یہ کہ اس نے کہا کہ جس کو جو عورت مل جائے وہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے زنا بالجبر کر سکتا ہے، زنا بالجبر جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ 3 دن کے لیے اس نے جو ہے مدینہ منورہ کے اندر زنا کو مباح قرار دے دیا تھا۔ تو معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، اتنا اعلان کرنا تھا کہ بس یزیدی فوجیں جو ہے اہل مدینہ پر ٹوٹ پڑی اور اہل مدینہ کو لوٹا، اور جو ملے ان کو کاٹتے رہے، اور جو عورتیں ملی ان کے ساتھ جو ہے زنا بالجبر کرتے رہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا معلوم ہے کہ نتیجہ یہ آتا ہے کہ
اتنا زیادہ ان لوگوں نے زنا بالجبر کیا کہ 1000 عورتیں جو ہے ناجائز بچوں کی ماں بنی. 1000 عورتیں جو ہے ناجائز بچوں کی ماں بنی، یعنی ناجائز بچے 1000 پیدا ہوئے. نتیجہ یہی مسلم بن عقبہ کے سپاہیوں نے زنا بالجبر کیا تھا. اور میرے مسلمان بھائیوں، امام زہری جو ہے لکھتے ہیں کہ 97 سرداران قریش، یعنی جو خاندان قریش ہے اس خاندان سے 97 سردار جو ہے قتل کیے گئے. 97 سردار جو ہے قتل کیے گئے اور 700 حافظ قرآن جو ہے قتل کیے گئے. 700 اور 1700 مہاجرین و انصار، یعنی جو مہاجر صحابہ تھے اور جو انصار صحابہ تھے، 1700 جو ہے صحابہ کرام شہید کیے گئے اور 10,000 اہل مدینہ جو ہے قتل کیے گئے، اور جس میں جو ہے عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں. اتنی زیادہ تعداد میں جو ہے مسلمان جو ہے شہید کیے گئے تھے. کیوں شہید کیا گیا ان کو؟ کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے یزید پلیت کی بیعت سے انکار کر دیا تھا. کیوں شہید کیا گیا؟ یزید پلیت کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور حق کا پرچم بلند کیا تھا، اور جو میرے آقا امام علی مقام کا مشن تھا اسی مشن کو آگے بڑھایا تھا. اس لیے ان لوگوں کو جو ہے شہید کیا گیا. اس لیے ان لوگوں کو شہید کیا گیا. تو معلوم کیا ہوا کہ ہر زمانے میں حق بولنے والے، حق پر ڈٹے رہنے والے، ہر زمانے میں حق بولنے والے، حق پر ڈٹے رہنے والے مارے ہی جاتے ہیں. اور دوسری چیز، مسلمان کو ہر زمانے میں جو ہے ستایا گیا ہے، مارا گیا ہے، کاٹا گیا ہے. چاہے آپ تاریخ بغداد کو اٹھا کر دیکھیں، چاہے تاریخ مدینہ کو اٹھا کر دیکھیں، چاہے تاریخ مکہ کو اٹھا کر دیکھیں، ہندوستان کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ہر تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا کہ مسلمانوں کو ہر زمانے میں جو ہے ستایا گیا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا. مگر میرے مسلمان بھائیوں، پہلے کے مسلمان اور آج کے مسلمان میں فرق کیا ہو گیا؟ پہلے کے مسلمان جو تھے وہ ہر حال میں جو ہے حق پر ڈٹے رہتے تھے. ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ان کو اپنے مال کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. ان کو اگر پرواہ ہوتی تھی تو تعلیم قرآن کی پرواہ ہوتی تھی، اپنے آقا کے فرمان کی پرواہ ہوتی تھی. مگر آج کے مسلمان کو مال کی پرواہ ہے، جان کی پرواہ ہے، گھر کی پرواہ ہے، قرآن کی پرواہ نہیں ہے، حدیث کی پرواہ نہیں. یہ فرق آ گیا. اسی لیے جب تک ہمارے اسلاف قرآن کی فکر پر، حدیث کی فکر پر اپنے جانوں کو قربان کرتے رہے، اپنے جانوں کو قربان کرتے رہے، ان کا نام جو ہے تاریخ کے اندر سنہرے الفاظ سے لکھا گیا. اور آج کے جو مسلمان مارے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، ان کا نام و نشان جو ہے مٹ جاتا ہے، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. یہ فرق ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ جو حق ہے اس پر ڈٹے رہے، حق کا دامن نہ چھوڑے، چاہے ہماری جان کا نقصان ہو جائے یا ہمارے مال کا نقصان ہو جائے. اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ مسلم بن عقبہ جو یزید پلیت کا سپہ سالار بن کر 20,000 سپاہیوں کو لے کر آیا تھا مدینہ منورہ، ایک طرف تو اس نے بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو کاٹا، پیٹا، مارا، اور جس طریقے سے ظلم کر سکتے تھے ان لوگوں نے جو ہے مسلمانوں پر ظلم کیا. مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا،
مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا، مال و دولت کو لوٹ لیا، جو بھی چیز مکان کے اندر مل جاتی تھی سب کو جو ہے یہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہی تک ان لوگوں نے جو ہے اپنے ظلم کی سیما کو برقرار نہیں رکھا، بلکہ ان بدبختوں نے جو ہے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے اور اونٹ باندھے، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے اور اونٹ باندھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر جو ہے نہ نماز ہوئی اور نہ اذان ہوئی، نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی، اور یہی گھوڑے اور اونٹ جو ہے لید اور پیشاب اس مقام پر گراتے رہے، اس مقام پر گراتے رہے کہ جو میرے آقا کا مصلی تھا، جہاں پر میرے آقا کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے، جہاں پر میرے آقا کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہاں پر جو ہے ان بدبختوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ کو باندھ کر پیشاب اور لید کروائی۔ اور جو بھی مدینہ منورہ کے اندر گلیوں میں مل جاتا تھا اس کو جو ہے بغیر پوچھے پاچھے اس کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک تابعی گزرے ہیں جن کا نام جو ہے مسیب ہے، جن کا نام مسیب ہے، یہ اس زمانے میں تھے جب یہ یزیدی لشکر جو ہے مدینہ منورہ کے اندر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہا تھا۔ تو آپ کا بیان ہے کہ میں اس زمانے میں جو ہے دیوانہ بن کر مسجد نبوی کے اندر پڑا تھا، مسجد نبوی کے اندر پڑا تھا۔ تو یزیدی لشکر جو ہے، یزیدی لشکر سے 2-4 سپاہی آئے، انہوں نے جو ہے ان کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل دیوانے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ تو کہنے پر جو ہے چھوڑ دیا، کہنے پر چھوڑ دیا۔ اب ان کا اپنا بیان ہے کہ 3 دن جو ہے مسجد نبوی کے اندر جب اذان اور نماز نہیں ہوئی تو مجھ کو یہ فکر ہوئی کہ میں کیسے نماز کو ادا کروں گا، میں کیسے نماز کو ادا کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی فکر میں جو ہے مسجد نبوی کے اندر موجود تھا، تو جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، میرے آقا کی قبر انور سے جو ہے اذان کی آواز آنے لگی، اذان کی آواز آنے لگی۔ اور جب اقامت کا وقت ہوا تو مسجد نبوی کے اندر میرے آقا کی قبر انور سے جو ہے اقامت کی بھی اذان آنے لگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے یہ نظریہ دے دیا، یہ عقیدہ ہم اور آپ کو دے دیا کہ میرے آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب یزیدی فوج لوٹ مار کرتے ہوئے جو ہے، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بہت ساری حدیثیں جو ہے روایت کی گئی ہے۔ تو یہ یزیدی فوج جو ہے لوٹ مار کرتے ہوئے ان کے مکان تک پہنچ گئی، لوٹ مار کرتے ہوئے ان کے مکان تک پہنچ گئی۔ اور جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تک پہنچی تو حضرت ابو سعید خدری کے مکان میں بھی داخل ہو گئی۔ اور یہی یزیدی لشکر جب آپ کے مکان میں داخل ہوئی تو آپ کے مکان کے اندر جو ہے کوئی بھی سامان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یزیدی لشکریوں نے پوچھا کہ تمہارے گھر کے اندر کچھ ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میرے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، دیکھ لو۔ تو جب یزیدی لشکریوں کو کچھ نہیں ملا آپ کے مکان کے اندر جو ہے، تو ان بدبختوں نے جو ہے آپ کے سر کے بال کو پکڑا اور داڑھی کو پکڑنے کے بعد جو ہے بال کو نوچ لیا، یعنی بال کو سر سے اکھاڑ لیا اور داڑھی کو جو ہے چہرے سے الگ کر کے بال اور داڑھی لے کر چلے گئے۔ ایسا ظلم کہ کچھ نہیں ملا تو بال ہی لے کر چلے گئے، داڑھی ہی نوچ کر لے کر چلے گئے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، اگر سر سے ایک بال نوچا جاتا ہے، اکھاڑا جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، داڑھی سے ایک بال نکالا جاتا ہے،
کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک سے جو ہے سارے بال کو کھینچ لیا گیا اور سر کے سارے بال کو کھینچ لیا گیا۔ آپ کو اس وقت کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ یہ ظلم ہے یزیدی فوجیوں کا، یہ ظلم ہے مسلم بن عقبہ کے سپاہیوں کا۔ اور یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائی، اور دیکھو ابن قتیبہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شامی سپاہی جو ہے ایک گھر میں داخل ہوا اور مال و دولت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ گھر کی خاتون نے کہا جو ہے جو کچھ تھا وہ تمہارے سپاہی جو ہے لوٹ کر لے گئے۔ ایک شامی سپاہی جو ہے گھر کے اندر داخل ہوا، اس گھر کے اندر جو ہے مرد نہیں تھے، صرف ایک عورت تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارے سپاہی تم سے پہلے جو ہے آ کر سب لوٹ مار کر لے جا چکے ہیں۔ اب لوٹ مار کر لے جا چکے ہیں تو مطلب کچھ نہیں ہے میرے گھر کے اندر، اب اس کو واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، وہ کتنے بے رحم اور کتنے بے غیرت تھے کہ یزیدی سپاہی نے جو ہے اس کی گود سے شیر خوار بچہ چھین کر دیوار پر دے مارا۔ یعنی اس عورت کی گود میں جو ہے ایک چھوٹا سا دودھ پیتا جو ہے بچہ تھا، تو اس شامی سپاہی نے جو ہے یزیدی سپاہی نے جو ہے اس بچے کو اس عورت کی گود سے چھین لیا، اس عورت کی گود سے بچے کو چھین لیا۔ دودھ پیتا بچہ ہے، اس بچے کو چھینا اور چھیننے کے بعد جو ہے اس بچے کو دیوار پر دے مارا اور مارا جب دیوار پر تو اس بچے کا دماغ جو ہے باہر نکل گیا، اس بچے کا دماغ باہر نکل گیا۔ یہ اتنے بڑے ظالم تھے کہ ان لوگوں نے جو ہے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، ہر طرف سے جو ہے ہر طرح سے مدینہ منورہ کے اندر جو ہے ان لوگوں نے خون خرابہ کیا اور لوٹ مار کی، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے جو ہے بے شمار لوگوں کو قتل کیا، بے شمار لوگوں کو ان لوگوں نے جو ہے قتل کیا۔ اب یہی جو ہے ان کا ظلم جو ہے ختم نہیں ہو جاتا، یہی پر ان کا ظلم جو ہے ختم نہیں ہو جاتا۔ یہاں پر لوٹ مار کرنے کے بعد جو ہے اب یہی فوج جو ہے اور آگے بڑھتی ہے، حسین بن نمیر کی جو ہے سپہ سالاری میں، یہ حسین سین والا حسین نہیں، سواد والا حسین بن نمیر کی جو ہے سپہ سالاری میں یہی فوج جو ہے مکہ معظمہ جاتی ہے اور مکہ معظمہ پہنچنے کے فوراً بعد جو ہے ان بدبختوں نے خانے کعبہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خانے کعبہ کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ موجود ہی رہ گئے، ان لوگوں نے جو ہے خانے کعبہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد جو ہے اس قدر سنگ باری کی، اس قدر پتھر پھینکے کہ خانے کعبہ کا جو صحن تھا وہ پتھروں سے بھر گیا، اور صرف پتھروں سے جو ہے صحن نہیں بھرا بلکہ جو ہے مسجد حرام کے کئی ستون بھی جو ہے ٹوٹ گئے، مسجد حرام کے کئی ستون ٹوٹ گئے۔ اور جب ان لوگوں نے پتھروں کی بارش کرتے جو ہے یہ یزیدی سپاہی جو ہے تھک گئے، تو یہ یزیدی سپاہیوں نے جو ہے آگ برسانی شروع کر دی، یعنی آگ کے گولے جو ہے خانے کعبہ کے اندر پھینکنے لگے، اور جب خانے کعبہ کے اندر یزیدی سپاہی جو ہے آگ کے گولے پھینکنے لگے تو خانے کعبہ کا جو غلاف تھا وہ جل گیا، خانے کعبہ کا جو غلاف تھا جل گیا۔ یزیدی فوج جو ہے اس قدر ظلم کرتی رہی کہ خانے کعبہ کے غلاف کو بھی ان لوگوں نے جلا دیا، خانے کعبہ کے غلاف کو بھی جلا دیا۔ اور صرف خانے کعبہ کا غلاف ہی نہیں جلا بلکہ وہ سینگ بھی جل گیا
جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں دمبا آیا تھا، اس دمبے کی سینگ جو ہے تبرک کے لیے خانہ کعبہ کے اندر رکھی گئی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر وہ سینگ موجود تھی، مگر ان بدبختوں نے جب آگ کی بارش کی تو بارش میں وہ سینگ بھی جو ہے جل گیا، اور جب یہ سینگ جل گئی تو اور اس کے ساتھ جو دوسرے تبرکات تھے وہ بھی جل گئے، خانہ کعبہ کا غلاف بھی جلایا اور سینگ کو بھی جلایا، اور یہاں تک کہ 64 روز تک جو ہے یعنی 2 ماہ 4 دن تک ان لوگوں نے جو ہے مکہ معظمہ کے اندر رہنے والوں پر یزیدی فوجیوں نے جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ یہاں پر بھی ان لوگوں نے جو ہے خون خرابہ کیا، لوگوں کو مارا، کاٹا، پیٹا، اور جو بھی چیز ملی سب کو لوٹ مار کر جو ہے یہ لوگ جمع کرتے رہے۔ 64 دن 2 ماہ 4 دن جو ہے ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ادھر خانہ کعبہ کے اندر یزیدی سپاہی جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ لگے تھے، ادھر جو ہے یزید جو ہے اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑ کر مر رہا تھا۔ اتنے میں خبر آتی ہے مکہ معظمہ کے اندر کہ یزید پلید جو ہے مر گیا۔ جب یزید پلید کے سپاہیوں نے سنا کہ یزید پلید مر گیا تو وہ لوگ جو ہے اب اپنے جان کو بچانے کے لیے بھاگے، یعنی اب محاصروں کو توڑ دیا، جو گھراؤ کیا تھا وہ گھراؤ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تب جا کر مکہ معظمہ کے اندر جو ہے سپاہی، یہ یزیدی سپاہی خالی کر کے جو ہے مکہ معظمہ کو جاتے، نہیں تو 64 دن تک جو ہے مکہ معظمہ پر ان لوگوں نے ظلم و ستم ڈھایا تھا۔ آخری بات سن لیں کہ یزید پلید مرا کیسے۔ تاریخ کربلا کے اندر ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں جو ہے یہ مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے اندر جو ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو آنت ہوتی ہے، آنت میں زخم ہو گیا اور ایسا زخم ہوا کہ وہ آنت جو ہے سڑ گئی، اس میں جو ہے کیڑے پڑ گئے، آنت میں کیڑے پڑ گئے، اور جب یہ پانی پیتا تو تب بھی تڑپتا تھا، اور جب پانی نہیں پاتا تھا تب بھی تڑپتا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ تڑپتا تھا کہ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپنے لگتی ہے، اسی طریقے سے یہ پانی کو پاتا تھا تب بھی تڑپتا تھا، اور پانی کو نہیں پیتا تھا تب بھی تڑپتا تھا۔ اس کی آنت جو ہے بالکل سڑ گئی، اس کے اندر جو ہے کیڑے پڑ گئے تھے، اور صرف کیڑے ہی نہیں بلکہ ایسی بدبو پیدا ہو گئی تھی کہ جب یہ مرتا ہے تو کوئی شخص جو ہے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسی بدبو اس کے جسم میں پیدا ہو گئی، پورے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے، ایسی بدبو ہو گئی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے جو ہے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ اپنی ایڑیاں رگڑ کر صبح و شام جو ہے سور کے طریقے سے چیختا اور چلاتا تھا۔ زخم ایسا تھا کہ سور کے طریقے سے جو ہے یہ چیختا تھا، چلاتا تھا، پانی کے لیے کبھی تڑپتا تھا، کبھی کھانے کے لیے تڑپتا تھا، تو کھانا جب تک نہیں ملتا تب بھی تڑپتا تھا، اندر جاتا تھا تب بھی تڑپتا تھا۔ ایسے موذی بیماری میں جو ہے یہ مبتلا ہوا، اور جو ہے 15 ربیع الاول 64 ہجری کو جو ہے یہ 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ 39 سال کی عمر میں جو ہے یہ مر گیا۔ اس نے صرف 3 سال 7 ماہ جو ہے حکومت کی تھی۔ 3 سال 7 ماہ میں جو ہے اس نے ایسے کارنامے، اتنا ظلم کیا کہ رہتی دنیا تک جو ہے لوگ اس پر ملامت بھی کریں گے، لعنت بھی کریں گے۔ ایک طرف تو اس نے نواسے رسول کو شہید کروایا،
दूसरी तरफ जो है इसने मदीना मुनव्वरा की जो है बेइज्जती की, मदीना मुनव्वरा के अंदर मुसलमानों को जानवरों के तरीके से जो है कत्ल करवाया, और तीसरी तरफ जो है इसने खाने काबा की बेइज्जती की, खाने काबा के गिलाफ को जलवाया और वो सींग भी जलवाए जो जन्नत से दुम्बा हजरत इस्माइल के फिदिया में आया। तो मेरे मुसलमान भाइयों, यजीद पलीद इतना बड़ा जालिम है कि यह हमेशा जो है इस पर लोग लानत ही करते रहे। और इस वाक़े को जो है मुअर्रिखीन ने वाक़े हुर्रा के नाम से जो है अपनी किताबों के अंदर लिखा है। जो वाक़या मैंने बताया मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा का, इस वाक़े को वाक़े हुर्रा कहा जाता है और मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों में इसी नाम से लिखा है। ये वाक़या जो है बहुत तवील है, मगर मैंने मुख्तसर में जो है आपके सामने पेश कर दिया ताकि आपके इल्म में ये भी आ जाए कि यजीद पलीद जो है सिर्फ नवासे रसूल को शहीद करवाने वाला नहीं है, बल्कि बेशुमार सहाबा इकराम को भी शहीद करवाने वाला है, ताबईन को शहीद करवाने वाला है, मदीना मुनव्वरा के अंदर मुसलमानों का कत्ल करवाने वाला है, मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े और ऊंट बांधने वाला है, और मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर आगों की बारिश करवाने वाला है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, यजीद पलीद का जो निशान बना है, वो जब भी लोगों के सामने जो है जुल्म का नाम आता है तो लोग यही मिसाल देते हैं कि क्या यजीद हो गया है। तो आज हक की पहचान अगर कोई बना तो मेरे इमाम बने, और जुल्म की पहचान अगर कोई बना तो यजीद पलीद बना। मेरा इमाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। मेरे इमाम का मिशन जो है वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। मकसद शहादत हुसैन जिंदाबाद, मकसद शहादत हुसैन जिंदाबाद। मेरे आका इमाम अली मकाम का मिशन जिंदाबाद। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला जो है हम सबको इमाम अली मकाम के बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।